والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبینا. باب النہی عن الغش والخداع. ثنائیہ کے اس جامع مسجد میں ہفتہ واری تعلیمی، دعوتی اور تبلیغی کلاس کا عنوان ہے دھوکہ دھڑی اور خیانت سے ممانعت. اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اپنے سارے معاملے میں امانت داری، صفائی اور دوسرے کی خیر خواہی اور بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے. دین اسلام نے ہر اس چیز سے روکا ہے جس کی وجہ سے ایک مسلمان کا خاص طور پر دل مردہ ہو جائے، دینی احساس ختم ہو جائے اور جس سے کسی بھی مسلمان کو یا کسی بھی شخص کو نقصان پہنچ سکے. سماج میں بددیانتی پیدا ہو جائے، امانت داری سماج سے ختم ہو جائے. غرضے کی ایسی ساری حرکتوں سے اور سارے کردار سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو روکا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے ذریعہ ہماری ایک اچھی تربیت کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی کے ذریعہ ہماری اچھی تربیت کی ہے اور فطرت اسلام پہ ہماری تربیت کی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے اندر جب دنیا داری آ جاتی ہے، خود غرضی آ جاتی ہے، مطلب پرستی آ جاتی ہے اور دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، تو ہم فطرت اسلام سے ہٹ جاتے ہیں، ہم نبوی تربیت سے ہٹ جاتے ہیں، ہم نبوی تعلیم سے ہٹ جاتے ہیں. اور یہ اللہ کا بڑا بھاری احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو دستور حیات بنایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملے میں اطاعت و فرمانبرداری کرنے کا حکم دیا اور قرآن کی تعلیم دینے والا بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یاد دلانے والا بنایا تاکہ ایک دوسرے کو آگاہ کیا جائے، ہوشیار کیا جائے. دھوکہ دھڑی یہ بہت ہی گندی عادت ہے، یہ منافقوں کی عادت ہے، یہ یہود و نصارہ کی عادت ہے، یہ کافروں کی عادت ہے. مومنوں کے ہاں امانت داری ہوتی ہے، معاملے میں صفائی اور ستھرائی ہوتی ہے. دھوکہ دھڑی یہ سماج کے اندر بے یقینی پیدا کرتی ہے، یقین اور اعتماد کا خاتمہ ہو جاتا ہے. دھوکہ دھڑی کے ذریعہ ایک انسان غلط طریقے سے، باطل طریقے سے دوسرے کا مال کھاتا ہے یا دوسرے کا حق کھاتا ہے. باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھاتا ہے یا ایک دوسرے کا حق کھاتا ہے. اور ایک دوسرے کا باطل طریقے سے مال کھانے والا اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھرتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم اور جہنم کی ساری چیزوں سے محفوظ رکھے، جہنم کے راستوں سے محفوظ رکھے، آمین. امانت داری برتنے والا، معاملات میں، لین دین میں، تجارت میں صفائی اور ستھرائی اختیار کرنے والا، امانت داری برتنے والا، یہ اللہ کی برکت کا حقدار ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کا حقدار ہوتا ہے.
جس معاملے میں یا جس تجارت میں دھوکہ دھڑی ہوتی ہے، غش اور خیانت ہوتا ہے، اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اس کی لذت مٹ جاتی ہے، گویا ایک صاف شفاف چیز پر گندی دبیز میل بیٹھ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کئی ہفتے سے اس آیت کی روشنی میں درج چل رہا کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ آیت کریمہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 58 کبھی نہیں بھولیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ مومن مردوں کو یعنی مسلمانوں کو یا مومنہ عورتوں کو بنا ان کے کسی قصور کے تکلیف پہنچاتے ہیں تو بہت بڑا گناہ اپنے اوپر لادتے ہیں اور بہت ہی بڑا گناہ کا وہ کام کرتے ہیں جو کسی مسلمان کو، کسی مومن مرد یا عورت کو بنا کسی شرعی قصور کے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اب آپ سوچیں، اگر ہم نے بات چیت میں، معاملات میں، نوکری چاکری میں، تجارت میں، لین دین میں کسی کو دھوکہ دیا، فراڈ کسی کے ساتھ کیا، تو اس کو ہم نے تکلیف پہنچایا کہ نہیں تکلیف پہنچایا؟ ہم نے اس کو تکلیف پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ بولیے۔ اور تکلیف پہنچانے والا بنا قصور کے اپنے اوپر گناہوں کا گٹھر اور گناہوں کا بوجھ لاتا ہے اور کھلم کھلا گناہ کا کام کرتا ہے۔ جو لوگ اپنی تجارت میں، اپنے معاملات میں، اپنے لین دین میں کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، کسی کے ساتھ فراڈ کا معاملہ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ جعل سازی کا معاملہ کرتے ہیں، وہ اپنے دلوں سے پوچھیں کیا وہ اپنے لیے یہ بات پسند کریں گے کہ ان کے ساتھ کوئی دوسرا دھوکہ دھڑی کرے، ان کے ساتھ کوئی دوسرا فراڈ کرے؟ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہم اپنے لیے فراڈ کو نہ پسند کرتے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے معاملے میں یا لین دین میں یا تجارت میں یا خرید و فروخت میں ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ کرے، ہمارے ساتھ کوئی فراڈ کرے، ہم یہ نہیں پسند کریں گے۔ تو ہم دوسرے کے ساتھ تو فراڈ کرنا پسند کرتے ہیں۔ مومنوں کا یہ کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کا کام، تجارت ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اس میں فراڈ کرنا یہ مومنوں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کا کام نہیں ہے۔ آخرت کے دن سے، آخرت کے دن کے بارے میں چوکنا رہنے والوں کا یہ کام نہیں ہے۔ قیامت کے دن جزا اور سزا، قبر کے اندر جزا اور سزا، بدلہ اور سزا پر ایمان رکھنے والوں کا یہ کام نہیں ہے۔ آخرت چاہنے والوں کا یہ کام نہیں دھوکہ دینا، آخرت میں کامیابی حاصل کرنے والوں کا یہ کام نہیں ہے دھوکہ۔ مومن دنیا دار نہیں ہوتا ہے، دنیا مومن کماتا ہے لیکن اللہ کی پسند کے مطابق کماتا ہے، کیونکہ مومن یہ جانتا ہے بدلے کے دن پر ایمان رکھنے والا اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ دنیا ہمارے لیے جیل خانہ ہے، ہمارا آخری ٹھکانہ آخرت ہے، قبر ہے، یا جنت یا جہنم ہے۔ تو مومنوں کا کام دھوکہ دھڑی نہیں، فراڈ نہیں ہے، کسی بھی معاملے میں، تجارت ہو، لین دین ہو، خرید و فروخت ہو۔ اب آج دیکھیے عام طور پر دھوکہ دھڑی تجارتوں کے اندر، معاملات کے اندر رائج ہے۔ ناپ تول میں کمی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے جہنم کی دھمکی دی ہے۔ ویل للمطففین، لینا ہے اگر کسی کا سامان تو جھکے ترازو سے لیں گے اور دینا ہے تو اٹھے سے۔ ناپ تول میں کمی، دھوکہ دھڑی کی ایک مثال خاص طور پر یہ پھلوں کے بیچنے والوں کے اندر یا ٹوکری وغیرہ میں سامان رکھ کے بیچنے والوں کے اندر ہوتا ہے۔
اوپر اچھا سیب رکھ دیے، اچھا اورنج رکھ دیے، اور نیچے سڑا گلا رکھ دیے. آپ باطل طریقے سے سڑا گلا کی قیمت اچھے مال کی لگا کر کے لے رہے ہیں، باطل طریقے سے ناجائز طریقے سے دوسرے کا مال نہیں کھاتے. ایک دن میں سبزی مارکیٹ گیا، واقعی مجھے حیرانی اور سجدر ہوئی. فرادیوں کی شیطان مدد بھی بہت کرتا ہے، دھوکہ دینے والوں کی شیطان بڑی مدد کرتا ہے. پیاز کی ایک گونی لی میں نے، دیکھنے میں اوپر سے دائیں سے بائیں سے خوب پلٹ کر میں نے لیا، پیاز اچھی دکھ رہی ہے، بڑا خوش رہا. اور کوئی دوسرا مجھے نہیں میرے ساتھ فراڈ کیا تھا، اپنے ہی ملک کے لوگوں نے مجھے فراڈ کا شکار کیا. اور اپنے کو سنی کہنے والوں نے جو پہنچتا تو بڑا، ہاں یہ حضرت السلام علیکم، بہت دن ہو گئے آپ نہیں آئے، آئے دل خوش ہو جائے. کیا بات؟ ارے آپ کے لیے کیا لیجیے؟ نہیں اتنا میں نے فلاں دکان پہ، صحیح بتایا فلاں دکان پہ اتنے میں ملا. ارے کوئی بات نہیں، دوسروں کو اتنے پہ دیتا ہوں، آپ اتنے پہ دیتا. ہم نے کہا بھائی تمہارا گھٹ نہیں ہو. پیاز اچھی جب گھر لے جا کر کے کھولے تو محترمہ نے کہا کہاں سے پیاز لائے ہیں؟ ہم نے کہا جہاں پیاز کی دکان تھی. بیچ میں اتنے اچھے انداز سے سڑے گلے پیاز کو سیٹنگ کیا ہے کہ آپ بھاپ نہیں پائیں گے. پھل بیچنے والے نیچے کاغذ زیادہ رکھ دیتے ہیں، دیکھنے میں لگتا ہے، یا پھل کو یا سامان کو کھڑا کر دیتے ہیں، اوپر سے لگتا ہے ٹوکرا بھرا ہوا ہے، 4-5 کلو ہوگا، ہے نا، اور نیچے سڑا گلا رکھ دیتے ہیں. یہ ہوا تجارت میں دھوکہ دھڑی. سامانوں میں ہم موٹر پارٹ کی دکان کیے ہوئے ہیں یا ہم گاڑی بیچ رہے ہیں، امانت داری یہ ہے، دیانت داری یہ ہے کہ جو سامان ہم بیچ رہے ہیں اگر اس میں کوئی عیب ہے تو ہمیں صاف صاف اس سامان کے عیب کو بتا دینا چاہیے، کیونکہ عیب دار سامان کی قیمت کم ہوتی ہے. کسٹمر لے یا نہ لے، ہم صاف بتا دیں کہ چشمے کا کور ہے، یہ بہت خوبصورت، یہ ہے، رنگ پکا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو جب کھولو اور بند کرو تو بڑی بھاری آواز آتی ہے، ہو سکتا ہے سوتا بچہ جگ جائے گا، رات میں آپ کو کھولنے کی ضرورت پڑ گئی. مثال دے رہا ہوں. سامانوں کا عیب بتانے کا حکم اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور قرآن کریم نے دیا ہے، لیکن سامانوں کا عیب نہیں بتائیں گے. کہیں گے یہ اوریجنل ہے. چیز کیا ہوتی ہے؟ ہاں سلیم بھائی، یہ اوریجنل ہے، حالانکہ چیز کیا ہوتی ہے؟ ڈپلیکیٹ. یہ عیبدار ہے، عیبدار اندر سے کھوکھلا ہے. ڈینٹنگ پینٹنگ والے تھوڑا پالے اور لگا کر کے ایک دم بالکل ہے، دیکھیں گے نہیں ایکسیڈنٹل گاڑی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کسی کا گلا کاٹ کر، کسی کے ساتھ فراڈ کر کے، کسی کو اپنے سامان کے بارے میں دھوکہ دے کر کے چند سکے ہم نے کما لیے، چند سکے ہم نے کما لیے. لیکن کیا کریں گے اس دن جب وہ آئے گا قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے؟ ہم نے ظلم کیا، ہم نے خیانت کی، ہم نے فراڈ کیا، تو اس دن کیا کریں گے؟ کیا کہہ دیں گے؟ بہانہ بنا دیں گے، کفیل نے ایسا کہا تھا، کیا کنوں غریب تھا، کیا کنوں یہ بڑا چٹر کسٹمر تھا، کیا کہیں گے؟ مفلس ہو جائیں گے اس دن، مسکین ہو جائیں گے اس دن، جس دن ایک بار سبحان اللہ کہہ کے نیکی بڑھانے کا موقع نہیں ملے گا. ایک بار سجدہ کر کے ایک رکعت نماز پڑھ کر کے نیکی بڑھانے کا موقع نہیں، مفلس ہو جائیں گے. ہماری نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، کیوں ہم نے اس کا حق مارا، باطل طریقے سے اس کے مال کو کھایا، میں ظالم ہوا، وہ مظلوم ہوا. اور اگر ہمارے پاس نیکیاں ہیں ہی نہیں تو اس کا گناہ میرے اوپر نہ دیا جائے گا. تجارت میں کتنے دھوکے دھڑی، کتنا فراڈ ہے، ہوٹلوں میں کتنا فراڈ اور دھوکے دھڑی ہے،
ردی قسم کا تیل استعمال کریں گے، ردی قسم کی مرغی استعمال کریں گے، ڈسپائر مرغی بھی استعمال کر لیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ فراڈ ہے کہ نہیں ہے؟ اے کسی کے ساتھ فراڈ کرنے والا، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، مومن کہنے والا، بدلے کے دن پر ایمان رکھنے والا، اپنے آپ کو نبی کا پکا فرمانبردار کہنے والا، اسلام کے پرچم کو اٹھانے والا، کیا تو اپنے لیے پسند کرے گا کہ تیرے ساتھ فراڈ کا معاملہ کیا جائے، دھوکہ دھڑی کا معاملہ کیا جائے؟ نہیں پسند کرے گا تو خود جان بوجھ کر، تیرا بھائی ہے، المسلم و اخو المسلم، غیر مسلم کے ساتھ بھی فراڈ کرنا جائز نہیں ہے، غیر مسلم کو بھی دھوکہ دینا جائز نہیں ہے، معاملات میں، لین دین میں اور تجارت میں کسی کو بھی دھوکہ دینا جانا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، جن کی کتاب ہر گھر میں ہونی چاہیے، اور اپنے اپنے بچوں کو وصیت کرو کہ روزانہ یا ہفتے میں 2 بار 3 بار ایک ایک حدیث کر کے پڑھائیں۔ قرآن کے بعد زمین پر سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری ہے، وہ گھر دین سے خالی ہے، دین کی سمجھ سے خالی ہے جس گھر میں بخاری نہ پڑھا جائے، بخاری کو سمجھنے کی کوشش نہ کی جائے۔ امام بخاری کے بارے میں سیرت کے اندر آتا کہ گئے تھے کسی سے حدیث لینے، سنا کہ فلاں آدمی کے پاس اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، گئے تھے لینے، اور یقیناً اس آدمی کے پاس حدیث تھی، تو اپنے گھوڑے کو بلا رہا تھا، ہاتھ کو ایسا کر کے دیکھا تو ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ دھوکا ہوا گھوڑے کے ساتھ کہ نہیں؟ جانور کے ساتھ بھی دھوکہ دینے کی اجازت اسلام نے نہیں دیا ہے۔ آپ پانی کا پیالہ دکھا کر کے کسی بلی کو بلا رہے ہو اسے کھلواڑ کرنے کے لیے یا اپنے سے قریب، اور پیالہ خالی ہے پانی یا دودھ سے، یہ فراڈ بلی کے ساتھ ہوا کہ نہیں؟ امام بخاری لوٹ آئے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ لوٹ آئے، کسی نے پوچھا اتنی صفا کشی کر کے پیدل چل کے آئے آپ، حدیث میں آپ نے، انہوں نے کہا جو جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ حدیث بیان کرنے میں ہمیں بھی دھوکہ دے سکتا، اور جو دھوکہ دھڑی کی تجارت کرتا، دھوکہ دھڑی کا معاملہ کرتا، مجبوری ہے کسٹمر کی وہ خریدتا ہے، ورنہ کوئی کسٹمر اس کی دکان پہ جانے والا نہیں، عزت کی نگاہ سے وہ سماج کے اندر نہیں دیکھا جائے گا، ہمدردی کی نگاہ سے وہ نہیں بلکہ اگر اللہ کا عذاب دنیا کے اندر اس کے اوپر آ گیا، کسی ناگہانی آفت سے دوچار ہو گیا، تو لوگ خوشیاں مناتے ہیں، مرا اچھا ہوا، بڑا باری فرادی اور دھوکے باز تھا، ہے بات نہیں؟ تو یہ ہے خیانت اور بددیانتی اور دھوکہ دھڑی کے نقصانات میرے بھائی۔ آئیے ہم چند حدیثیں سنیں، اور آپ لوگ جانتے ہیں حدیث کسے کہتے ہیں؟ جو صحیح سند سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کلام ہو، یا اللہ کے رسول نے کوئی کام کر کے دکھایا ہو، یا صحابہ نے پیٹھ پیچھے آپ کے کیا، آ کے بیان کیا، آپ نے اس کی تصدیق کی، خاموش کیا۔ حدیث سب سے بہترین بات، سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب، سب سے بہترین بات نبی کی بات، مانو گے اس کو کہ نہیں مانو گے؟ تو نبی کی بات میں اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو، یا جہاں تک یہ آواز میری پہنچے، میری آواز نہیں، زبان میری، کلام نبی کا، زبان میری ہے، وہی اللہ کی ہے، جو اللہ علام الغیوب ہے، جو آپ کی ضرورتوں کو بھی اللہ جانتا ہے، آپ کی حاجتوں کو بھی اللہ جانتا ہے، ہماری نیتوں کو بھی اللہ جانتا ہے، ہم پینٹ کر کے جو عیبدار چیز کو غیر عیبدار قیمت میں بیچ لیں وہ بھی جانتا ہے۔ لا تخفى علیہ خافیہ، یاد رکھو اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی نہیں، آنکھوں کی خیانتوں کو جانتا ہے، اور آدمی جب حلال تلاشتا ہے، معاملے کا صاف ہوتا ہے، تجارت کا صاف ہوتا ہے، تو اللہ اس کی تجارت میں برکت دیتا ہے، اس کی تجارت میں اللہ تعالیٰ بڑھوتری دیتا ہے، اور جب دھوکہ دھڑی کا معاملہ کرتا ہے، بددیانتی کا معاملہ کرتا ہے، فراڈ کا معاملہ کرتا ہے، پیسہ بہت آ جاتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی۔ حلال کمائی کرنے والا بڑے کفایت شعار ہوتا ہے، فراڈ کے ذریعے زیادہ کمانے والا جا کر کے حکم میں
ہیں ہوٹلوں میں. اب آگے آپ لوگ سمجھیے، یہ نہیں مطلب ہے کہ ہوٹل میں جو بیٹھتے ہیں سب فراڈ ہیں، یہ مطلب نہیں. اکثر فضول خرچی کون کرتا؟ جو غلط طریقے سے مال کماتا، کیونکہ اس کے پاس غلط طریقے سے مال زیادہ آتا ہے. محنت کر کے امانت داری کے ساتھ کرنے والا آدمی اتنا نہیں کما پاتا، لیکن اس معمولی کمائی میں جو اللہ برکت دیتا ہے، فراڈ کر کے کمانے والوں کے میں وہ برکت ہوتی ہی نہیں، بالکل نہیں ہوتی. برکتوں کو ختم کر دینے والی بیماری ہے. لہذا میرے بھائیو، ہم تجارت میں، معاملات میں، بات چیت میں دھوکہ دھڑی سے بچیں، فراڈ سے بچیں. سنیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث جسے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنے صحیح مسلم کے اندر ذکر فرمایا ہے. حدیث یاد کر لیجئے. راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں کئی بار بتا چکا ہوں ان کا نام عبد الرحمن بن صخر تھا، اور 5000 سے زیادہ حدیثیں ان کو یاد تھی. صحابہ میں سب سے زیادہ روایت جن سے آئی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حمل علینا السلاح فلیس منا ومن غشنا فلیس منا، رواہ الامام مسلم. جس نے ہمارے اوپر ہتھیار تانا، چاقو، قینچی، تلوار، بندوق، گلیل، جس نے ہمارے اوپر ہتھیار اٹھایا. کسی مسلمان پر ہتھیار اٹھانا قتل کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، ڈرانے کے لیے حرام ہے. یہاں تک کہ میرے بھائیوں یہ بھی حرام ہے. آپ کا بریک گاڑی کا صحیح ہے، آپ کو بالکل اعتماد ہے اپنی ڈرائیوری پر، آدمی آگے کھڑا ہے، آپ مذاق کے طور پر تیز لا کے بریک نہ لیجیے. کیوں؟ یہ ہتھیار اٹھانا ہوا. کیوں؟ ہو سکتا ہے بریک اچانک فیل ہو جائے، خراب ہو جائے، آپ کنٹرول نہ کر سکیں، ہے کہ نہیں، اور ایکسیڈنٹ ہو جائے، آدمی مر جائے. کچن میں دو دوست کام کر رہے ہیں، ایک دوست نے دوسرے کو تھوڑا سا گدگدی لگا دیا، دوسرے دوست نے چکو بھنڈی کاٹ رہا تھا قینچی سے یا چاقو سے، حرام، ناجائز. کیوں؟ ہو سکتا ہے اس چاقو پر آپ کا کنٹرول کمزور پڑ جائے اور ایک مسلمان کو لگ جائے، ناحق اس کا قتل ہو جائے. اور ایسے کتنے حادثات سننے کو ملتے ہیں، لوگ جیلوں میں بھرے پڑے ہیں، مذاق کر رہا تھا لگ گیا، مر گیا آدمی. ایسی جگہوں پہ نہ ماریں جہاں عام طور پر لگنے سے آدمی، مذاق میں بھی عام طور پر لگنے سے آدمی کیا ہوتا ہے، مر جاتا ہے. اور اس کو لوگ بھاؤ نہیں دیتے، اہمیت نہیں. اللہ کے رسول وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے. کیا دھمکی دے رہے ہیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، وہ ہمارے راستے پر نہیں ہے. جس نے ہمارے اوپر ہتھیار تانا، ہمارے اوپر سے مراد کسی سے، ٹھیک ہے، بیوی کھانا لینے میں دیر کی، سامنے چاقو سے کاٹ کر کے رکھی ہوئی تھی سیب، ابھی اپنے سرتاج کو میں سیب کھلاؤں گی کھانے کے بعد، دیر ہو گئی تھوڑی روٹی گرم کرنے میں، یہ نہیں دلال میں آ جائے. ایک طریقے اگر سے آپ کو کنٹرول ہے، یہ اکثر ہو جاتا کہ نہیں، بچے ایک دوسرے کو ڈراتے کہ نہیں ڈراتے، چاقو سے، چھری سے. یہ گھروں میں تربیت ہونی چاہیے. یہ حرام اور ناجائز ہے. کتنی بڑی دھمکی آقا کی ہے، وہ ہمارے راستے پر نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، وہ ہماری سنت پر نہیں ہے. جس نے ہمارے اوپر کوئی ہتھیار تانا، مارا نہیں، وارنے کے تانا. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں ومن غشنا فلیس منا، جو موضوع سے تعلق ہے. اور جس نے ہمیں دھوکہ دیا، ہمیں سے مراد خالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کو، آپ پر ایمان لانے والوں کو، یہاں تک کہ غیر جو آپ پر ایمان نہیں رکھتا اس کے لیے بھی بات ہے، اس کو بھی دھوکہ. ومن غشنا، اور جس نے ہمیں دھوکہ دیا، ہمارے ساتھ دھوکہ دھڑی کی، ہمارے ساتھ فراڈ کیا، اس نے مسلمان کے ساتھ فراڈ کیا، دھوکہ دھڑی کی، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، وہ ہمارے منہج اور ہمارے راستے پر نہیں. اور جو اللہ کے رسول کے راستے پر نہیں، وہ کس کے راستے پر ہے؟ اسلام بچائے.
کس کے راستے پر ہے؟ منافقوں کے راستے پر ہے، کافروں کے راستے پر ہے، شیطان کے راستے پر ہے، جن کا راستہ جہنم کا دروازہ کھلوائے گا، اور جو نبی کے راستے پر رہے گا، نبی کی سنت پر رہے گا، نبی کے منہج پر رہے گا، ان کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا، ان کے قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھلیں گی، اسے اس کی حلال کمائی میں اللہ برکت دے گا، سکون دے گا، قناعت دے گا، صبر دے گا۔ تو یہ اللہ کے رسول کے الٹیمیٹم ہے، جو میں الٹیمیٹم اللہ کے رسول نے اپنی طرف سے گڑھ کے نہیں پیش کیا ہے، بلکہ یہ اللہ تعالی کی جانب سے کیا ہے؟ وحی۔ اللہ نے ہمارے نبی کو حکم دیا کہ قیامت تک آنے والوں کو چوکنا کر دو، آگاہ کر دو، سن لو کان کھول کر کے، جو ہمیں دھوکہ دے، ہمارے ساتھ فراڈ کرے، ہمارے ساتھ دھوکہ دڑی کا معاملہ کرے، چاہے تجارت میں، چاہے لین دین میں، چاہے بات چیت میں، یا کسی چیز میں، جس میں تو دھوکہ پڑے، وہ ہمارے طریقے، ہمارے راستے پر نہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو جو اب تک اس کام کرتے رہے توبہ کرنے کی توفیق دے، کیونکہ باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانا دھوکہ دڑی، دھوکہ دڑی ایک دوسرے کا مال، یا تو لوگ اس پار مال بھی بیچ لیتے ہیں دھوکہ دے کے، خاص طور پر اگر بیچارہ خریدنے والا کسٹمر زیادہ ہوشیار نہیں، جانا جان موبائل بھائی کتنے میں؟ 800 میں، اوریجنل ہے۔ ارے مولانا آپ کو تو کبھی کبھی کہہ دو کیا میں تیرا داماد ہوں، میرے لیے دام کم کر رہا۔ یہ بھی ناجائز ہے کہ کسی ایسی دکان پہ جا کے ہم سامان خریدیں جو اسلامی سنٹر کا دائی ہونے کے ناطے جان بوجھ کر مال کم کر دے، قیمت کم دے، ایسی دکانوں پہ نہیں جانا چاہیے، علماء نے روکا۔ تو دھوکہ دڑی کا یہ معاملہ، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیسا من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہمارے راستے پر نہیں۔ ایک اور حدیث سنیے جو آج رائج ہے، اوپر اچھا آج دیکھیے شادی بیاہ میں بھی دھوکہ ہو رہا ہے، لڑکے کے گال میں داغ، کالی کلوٹی یا ساولی، لڑکا والا خوبصورت چاہتا ہے، بلائے میک اپ کرنے والی کو ایسا میک اپ کر دیا، ایسا میک اپ کر دیا کہ اس کا سارا عیب چھپ گیا۔ یہ دھوکہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے، معمولی انداز کی خوبصورتی کی چیزیں استعمال کریں گے، لیکن اگر لڑکی دکھانا ہے تو بالکل سادھارن اور سیدھے سادے روپ، ٹھیک ہے، تیل لگا لے، نارمل کریم لگا لے، نارمل، جس سے عیب نہ چھپائے، جس سے اس کے اندر کوئی عیب ہے تو آپ بہت سارے کہتے ہیں بیٹیا بولنا نہیں، آئیں گے دیکھنے، بولنا نہیں، کیوں نہیں بولنا؟ کیونکہ بیٹیا کہاں والا ہے زبان میں لکنت، آگ ماسو نہیں، دھوکہ، زبان میں لکنت، چلنا نہیں، بیٹھی رہنا سرمائے، کیوں نہیں چلنا؟ کیونکہ پیر میں کچھ ہے۔ یہ دھوکہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اسی لیے طلاق بھی بسا اوقات ہو جاتا ہے۔ خوبصورت لڑکی اپنی دوسری دکھا دیے اور جس سے رشتہ کرنا اس کو نہیں دکھائے۔ ہاں، اور واٹس ایپ وغیرہ پہ کیا بولتے ہیں، یہ فیس بک وغیرہ پہ بیٹھ کر کے چوائس کرنا، یہ تو مہابیوقوفی حقیقت۔ فوٹو بھیج دیجئے، فوٹو تو جس طرح چاہو بنوا لو، رانی کی کانی بنا دو، کانی کی رانی بنا دو، فراڈ ہے کہ نہیں؟ سماج میں رائج ہے، میں انہیں چیزوں کو مزہ لینے کے لیے نہیں جو حقیقت میں سماج میں رائج ہے۔ کپڑا بیچ میں کٹا ہوا ہے، عیبدار ہے کہ نہیں ہے؟ اگرچہ اس کپڑے کے کٹنے سے کوئی کمی نہیں آتی ہے، لیکن عیب ہے کہ نہیں ہے؟ عیب ہے نا؟ جلدی پلٹیں گے کہ وہ کٹا ہوا کسٹمر نہ دیکھ پائے، ہے نا؟ تو اللہ کے رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن کا واقعہ ہے، غلے کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ کس چیز کا ڈھیر؟ غلے کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس غلے کے ڈھیر پر پہنچے۔ سمجھ گئے غلے کا ڈھیر نا، گیہوں کا یا دھان کا بھی، گیہوں کے ڈھیر پر اللہ کے رسول پہنچے۔ اللہ کے رسول نے اپنے مبارک ہاتھ کو ڈھیر میں گھسا دیا، ڈال دیا۔ اوپر سے غلہ کیا تھا؟ سوکھا، اور نیچے سے غلہ بھیگا تھا، بارش ہوئی تھی، غلہ بھیگ گیا تھا۔
نیچے سے غلہ بھیگ گیا تھا. تو اللہ کے رسول نے جو اپنے مبارک ہاتھ کو اندر داخل کیا تو دیکھا، محسوس کیا کہ اس میں تراوت ہے، غلہ بھیگا ہوا. اللہ کے رسول نے کہا یا صاحب الطعام ما ھذا، اے اس غلے کے مالک، ما ھذا یا صاحب الطعام، اے اس گیہوں کے مالک، اے اس غلے کے مالک، یہ کیا ہے؟ اوپر سوکھا نیچے گیلا بھیگا ہوا، یہ کیا ہوا؟ تو اس گیہوں کے غلے کے مالک نے کہا اصابت السما، اصل میں ایسا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہوئی تھی اور بارش کی وجہ سے گیہوں بھیگ گیا، تو میں نے سوکھا اوپر کر دیا اور بھیگا ہوا. ظاہر بات ہے گیہوں خریدنے والا جب